جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطی ہمارے احساسات نہیں تبدیل کر سکتی، کیونکہ یہ ذہن ہے جو غصہ کر رہا ہے مگر دل پھر بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے۔ اگر عورت خوبصورت ہو تو 7 برس کے لڑکے سے لے کر 70 برس کے بوڑھے تک کا دماغ ہل جاتا ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نے کئی محبتوں کو فنا ہوتے دیکھا ہے، مگر عادت محبت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ محبت نہیں ہوتی، اصل محبت عادت کا نام ہے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی ان لڑکیوں کو جو محبت میں والدین کا بہانہ لگا کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور الزام بھی مرد پر ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ عورت ایک بار جس سے منسلک ہو جائے پھر مر تو سکتی ہے، لیکن کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور مرد تو پھر وہ مرد ہے، وہ اپنے ساتھ کسی اور کا نام تک منسلک نہیں کرتا۔ میں ہزاروں ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو کنوارے مر گئے صرف کسی کی جھوٹی محبت میں۔ عورت محبوب کو ملاقات سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے خوبصورت رشتے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے۔ اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس میں تب تک وہ اسے چھپائے رکھتی ہے جب تک نکاح قائم نہ کر لے۔ سب چھوڑ دینا، لیکن ایسے شخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، جس کی زندگی صرف آپ کو خوشیاں دینا ہو۔ نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ۔ زندگی مختصر ہے، ہمیں خوش کرنے کے چکر میں کبھی کبھی غلطی اپنوں سے ہو ہی جاتی ہے۔ غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، محبت سے ثابت کریں، اپنوں سے دور ہوں اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دیں۔ زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ مرد کے ساتھ صرف 2 عورتوں کا رشتہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت جس کے بدن سے وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری وہ لڑکی جو اس کے وجود سے اس دنیا میں آئی ہو۔ باقی تمام عورتیں تو سورج کی روشنی کی مانند ہوتی ہیں۔ کچھ دیر مرد کی ذات اس میں گرم اور روشن رہتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت بڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ کرب بھی رنگ بدلتا ہے، اور یہ رنگ بدلتا رہے تو ہی قابل برداشت رہتا ہے۔ ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے لیے، خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصلی خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا احتساب کرے۔
مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو آج زندگی سنور جاتی۔ بڑے درخت پھل زیادہ نہیں دیتے، سایہ زیادہ دیتے ہیں۔ جب محبت کا یوسف ہجر کے کنویں میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والے کی آنکھیں یکوب ہو جایا کرتی ہیں۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ محبت کی تلاش میں مرد اور عورت کا طریقہ واردات ان کی جسمانی ساخت کی مانند مختلف ہوتا ہے۔ عورت نئی محبت کے ساتھ ساتھ پرانی تصویر بھی دل میں ٹنگی رہنے دیتی ہے۔ پرانی محبت لیکن مرد کے لیے مکان خالی کرنے کی شرط نہیں ہے۔ وہ اللہ کی محبت پالنا چاہے یا کسی عورت کو مفتون ہو، اسے قلب خالی کرنا پڑے گا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے پالتا ہے۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی رخ میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے تو پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ محبت کی اولین سرشاری میں ہی محبوب کی سرجری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی عادتیں، کردار، عقل، شکل، ماضی، مناسبتیں، مشغلیں سب کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ نفرت کرنے پر قادر آزاد انسان نکتہ چین بن جاتا ہے۔ اب عاشق اور محبوب دونوں ہی اس بات سے بے نیام تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں، اور جو ہی عاشق کی آنکھوں سے عقیدت و احترام کی اینک اترتی ہے، اسے محبوب کچھ ایسی تیز مارخان نظر نہیں آتی۔ یہاں سے محبت کا سفر ہاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔